کورونا کی آڑ میں مکتب تشیع کو دبانے اور حقوق سلب کرنے کی پالیسی ترک کی جائے، عزاداران و بانیان مجالس و جلوس کے خلاف مقدمات کا خاتمہ کیا جائے۔ عزاداری بنیادی حق ہے جس پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اہل تشیع کے خلاف متصابانہ رویہ نہ بدلا تو بڑا اقدام اٹھائیں گے، جس کے بعد دنیا دیگر تمام احتجاجی تحریک بھول جائے گی۔ صوبائی صدر TNFJ علامہ حسین مقدسی کی لاہور پریس کلب میں اہم پریس کانفرنس کا احوال۔ جدید کاظمی کی اس رپورٹ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبائی کونسل پنجاب کے صدر علامہ سید حسین مقدسی، ترجمان سید حسن کاظمی نے TNFJ کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب سے کورونا وبا آئی ہے، مکتب تشیع کو دبانے کی فضا ایک بار پھر قائم کی جا رہی ہے۔ کورونا کے کیسز سامنے آنا شروع ہوئے تو محض متعصب حلقوں کی جانب سے اس کا الزام شیعہ زائرین پر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ زائرین میں کسی کو کورونا کا مرض اگر لاحق تھا بھی تو اس نے قرنطینوں میں رہ کر مقابلہ کیا، لیکن بیشتر دوسرے ذرائع سے کورونا شہر شہر پھیلتا رہا۔ کورونا کے آغاز کے ساتھ ہی مجالس اعضاء اور شیعہ عبادات کو حفاظتی SOPs کے تحت مرتب کرنے میں مکتب تشیع نے بھرپور تعاون کیا، لیکن رمضان سے قبل صدر اور وزیر اعظم کے اجلاسوں میں کالعدم تنظیموں کو بلایا گیا، جبکہ مکتب تشیع کی نمائندہ جماعت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو مدعو نہ کیا گیا، جس کی وجہ سے مکتب تشیع کے حوالے سے زمینی حقائق سے حکومتی فیصلہ ساز لا علم رہے۔ صدر کے اجلاس کے 20 نکاتی SOPs میں تراویح و شبینہ سب موجود تھا، لیکن ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام، غزوہ بدر، فتح مکہ اور سب سے بڑھ کر یوم شہادت علی کے اجتماعات، مجالس اور عزاداریوں کا ذکر تک نہ تھا۔ کسی صوبائی اجلاس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا موقف نہیں سنا گیا اور من پسند کمیٹیوں کی بنیاد پر حکومت نے شہادت علی کے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی، جس کے رد عمل میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے علامتی ماتمی احتجاج کی کال دی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ لاہور سے رحیم یار خان تک لاکھوں افراد اپنے مذہبی فریضہ کے لیے باہر نکلے۔ حکومت نے گزشتہ غلطی سے سبق سیکھنے کے بجائے 21 رمضان شہادت مولا علی، 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع، 18 جیٹھ یوم شہادت نواسۂ رسول کے حوالے سے منعقدہ مجالس و جلوس کے خلاف ملتان، سیالکوٹ، نارووال، راولپنڈی، چکوال، جھنگ سمیت ہر شہر میں عزاداروں کے خلاف لاتعداد FIRs درج کر دیں۔ بھکر میں ذاکر اہل بیت سمیت کئی مقامات پر عزاداروں کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے باعث عزادار اپنے آئینی حقوق کے استعمال کے نتیجے میں تھانے کچہریاں بھگت رہے ہیں۔ مجالس و جلوس کو جھنگ، سیالکوٹ، دینا، چکوال، لاہور سمیت مختلف شہروں میں روکا گیا۔ بالخصوص جھنگ میں پولیس کی کارروائی سے ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا۔ خواتین پر ڈنڈے برساتی پولیس، دروازوں کو ڈنڈے مارتے وردی پوش بختر بند گاڑیاں ایسا منظر پیش کر رہی تھیں جیسے بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں کارروائیاں کر رہی ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز شیعہ سنی کے نزدیک قابل احترام ہیں۔ ان کے مزار پر دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی تمام تنظیموں نے احتجاج کیا، کسی پر کوئی مقدمہ FIR درج نہیں ہوئی، لیکن عمر بن عبدالعزیز اور ان سے ہزاروں درجے بلند صحابہ و اہل بیت و امہات المومنین کے مزارات کے لیے جب مکتب تشیع نے آواز احتجاج بلند کی تو ان پر مقدمات قائم کر دیے گئے۔ صحافی، سیاستدان، مزدور، ڈاکٹر، سرکاری ملازمین، پٹواری سب احتجاج کر رہے ہیں، لیکن مکتب تشیع سے یہ بنیادی حق بھی چھینا جا رہا ہے، جبکہ حکام بشمول صوبائی وزیر قانون، وزیر اعلیٰ، سیکرٹری داخلہ سے رابطے کی تمام کوششیں ان کی عدم دستیابی کے باعث ناکام رہیں۔ انہوں نے صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، آرمی چیف، چیف جسٹس سے مطالبہ کیا کہ مکتب تشیع کے ساتھ ہونے والے زیادتیوں اور ناانصافی کا نوٹس لیا جائے، عزاداروں، بانیان، ذاکرین پر قائم FIRs کا خاتمہ کیا جائے، بدنام اور شہری حقوق پامال کرنے والے افسران کے خلاف فوری کارروائی، ضلعی و صوبائی امن کمیٹیوں سے کالعدم جماعتوں کو خارج کیا جائے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل اور کالعدم جماعتوں سے روابط رکھنے والی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ متحدہ علماء بورڈ امن کمیٹیوں میں قوم کے حقیقی نمائندوں کو شامل کیا جائے تاکہ عوام اور حکومت میں ربط قائم ہو سکے، اور آئندہ 2 ماہ بعد ایام
عزائے حسینی کے دوران عزاداری کے لیے SOPs کو فائنل کرنے کے لیے قوم کے حقیقی نمائندوں سے رجوع کیا جائے۔ آخر میں علامہ سید حسین مقدسی نے اس عہد کا اعادہ کیا کہ وطن عزیز کی خاطر ہر مصیبت آزمائش جھیلنے اور قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، لیکن اپنے حقوق پر سودا بازی اور سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اگر مکتب تشیع کے خلاف متعصبانہ معاندانہ رویہ نہ بدلا گیا تو ہم اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے کسی بڑے اقدام سے دریغ نہیں کریں گے، جس کے بعد لوگ امریکہ اور دنیا بھر میں منعقد ہونے والی احتجاجی تحریک کو بھول جائیں گے۔